محمد۔ آہستہ آہستہ فاتحہ شروع کرتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ۔ وحدہ لا شریک لہ برائے تاجیل حجت دوراں پرخلوص ہدیہ صلوات۔ سامعین ذوالفقار، آج جمیع شہداء ملت جعفریہ کے واسطے یوں تو روزانہ ہی فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں، بالخصوص ان مومنین مرحومین کے واسطے جن کے لیے درود و فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ آپ جتنے موالیان حیدر کرار تشریف فرما ہیں، آپ اپنے مرحومین کے واسطے، اور بالخصوص مجھے کچھ دیر پہلے عزیزان نے بتایا کہ جب ہماری عشرہ محرم الحرام کی دعائے خیر ہوئی تو بندہ مومن غالباً چودھری عاشق جن کا نام تھا وہ اس وقت موجود تھے اور ابھی محرم الحرام سے قبل انتقال فرما گئے۔ ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی، اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں بھی قرۂ ارض پر علی ولی اللہ پڑھنے والے دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی بلندی درجات کے ساتھ ابتدائے گفتگو میں مل کر سورۃ الفاتحہ و سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی جمیع اعدائہم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وقال فی مقام آخر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، درود بر ذات حسین۔ سامعین ذوالفقار، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار،
پروردگار عالم کا شکر کہ ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ اس در پہ موجود ہیں کہ جس در پہ آنے کے بعد انسان کو ضرورت ہی پیش نہیں آتی کہ کسی دوسرے دروازے پر جائے۔ عنوان سخن آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہے، اور روز عاشور تو مصائب کے لیے نکالا جائے تو اس کے سوا ہماری سیکنڈ لاسٹ نشست ہے۔ البتہ ہم کچھ اور سوچ کے آئے تھے اور خواہش کا اظہار کچھ اور کیا گیا، تو اسی خواہش کی تکمیل کے تحت البتہ حقیقت یہ ہے کہ جو خواہش ہے وہ بھی موضوع سے خارج نہیں ہے، کیونکہ موضوع بعثت مصطفیٰ اور معرفت ذی القربہ ہے، اور جس خواہش کا اظہار کیا گیا وہ خطبہ مولا سجاد فی دربار یزید، کہ وہ خطبہ سنایا جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی معرفت آل محمد کا سمندر ہے۔ اگر معرفت آل محمد ہو جاتی تو کربلا در اصل بپا ہی نہ ہوتی۔ تو انشاءاللہ العزیز آج اسی پہ گفتگو ہوتی ہے اور خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اور کل انشاءاللہ العزیز محاصل اور نتیجہ آپ کی سماعتوں کو دے کر آپ سے دعائیں سمیٹ لیں گے۔ معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ایک لفظ پہ توجہ رکھیے گا، کیونکہ موضوع ہے مولا سجاد کا خطبہ دربار شام میں۔ معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے سجاد کو صرف بیمار پیش کیا ہے، یہ طے ہے، اب آنکھوں پہ ضبط رہے گا، آئیں تو معرفت کے آنسو، یہ طے ہے مولا سجاد واقعہ کربلا میں بیمار تھے، بے اذن اللہ بیمار تھے، لیکن امام وہ نہیں ہوتا جس کی بیماری اس پر حاوی آ جائے، جو بیماری کے باوجود بھی شجاعت پر قابض ہو اسے وقت کا امام کہتے ہیں، اسے وقت کا امام کہتے ہیں۔ تو یہ تمہید ہے، بڑی خوبصورت انداز میں آپ سمیٹتے آ رہے ہیں۔ مولا سجاد اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ شام، بے شک شام کا نام آئے تو رونا آتا ہے، لیکن کیا سمجھتا ہے زمانہ کہ شام خدا نخواستہ آل محمد کی ہار تھی؟ شام آل محمد کی جیت اور فتح کا نام ہے۔ وہی مثال ہے جو 2-4 دن پہلے دی تھی، لیکن آج ایک نئے جملے کے لیے اس مثال کو دے رہا ہوں۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، ہمیں تو بھی لینا دینا نہیں، ناکام ہوتی مجھے تو بھی لینا دینا نہیں تھا، لیکن سب کچھ ہوا کیوں؟ حکومت گرانے کے لیے، حکومت گرانے کے لیے، اور یزید کی حکومت چھوٹی موٹی حکومت نہیں تھی بھائی، جو مسلمانوں کا خلیفہ بن بیٹھا تھا اس کی حکومت کتنی بڑی تھی، جملہ کہوں، جو اتنی بڑی حکومت رکھتا تھا اس یزید کی حکومت کو فقط 2 خطبوں نے گرا دیا۔ آباد ہو، ہاں، ایک سید سلامت رہیے سجاد علیہ السلام کا، ایک حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اٹھائیے تو صحیح نا، مولا سجاد نے خطبہ دیا، بی بی زینب، اچھا یہ پھر ہے، اب دونوں میں کمپیریزن نہیں ہو سکتا، وہ کمپیریزن ایک علیحدہ موضوع ہے، ٹھیک ہے، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ مولا سجاد کے خطبے پر بھی مقدم ہے۔ ذرا بی بی کی عظمت دیکھیے، جو امامت سے پہلے خطبہ دے اسے زینب کہتے ہیں۔ ہاں، بس ایک جملہ بی بی کے خطبے کے متعلق یہ پیش کیا، لیکن بے اذن امام دیا۔ اور مولا سجاد کا خطبہ، زمانہ سمجھتا ہے سجاد لڑے نہیں، جیسے سجاد لڑے ایسے لڑا کوئی نہیں، کیونکہ نام میرے مولا کا کیا ہے؟ علی زین العابدین، زین العابدین تو لقب ہے، علی ابن حسین،
نام میرے مولا کا ہے علی، پیچھے جملہ پیش کر دیا تھا کہ ہر بیٹے کا نام میرے مولا حسین نے علی رکھا، نام میرے مولا کا ہے علی، علی پہلا ہو تو بھی علی ہوتا ہے، جملہ آگے ہے، علی پہلا ہو تو بھی علی ہوتا ہے، علی بڑا ہو تو بھی علی ہوتا ہے، یزید چھوٹا ہو تو بھی یزید، یزید بڑا ہو تو بھی یزید، علی بڑا ہو تو بھی علی، علی چھوٹا ہو تو بھی علی، علی ابن ابی طالب بھی لڑتے رہے، علی زین العابدین بھی لڑے، علی ابن ابی طالب نے کی تلوار کی جنگ، علی زین العابدین نے کی خطبے کی جنگ، تلوار سر اڑاتی ہے، خطبہ مقصد اڑاتا ہے، اور جملہ پورا سنبھالیے گا، جو اپنے اللہ والے ہاتھ سے باب خیبر کو اکھاڑے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، اور جو اپنے خطبے کے الفاظ کو اللہ کی پکڑ بنا کے یزید کے تخت کو مثل خیبر اکھاڑے اسے علی سجاد کہا جاتا ہے۔ اسے علی سجاد کہا جاتا ہے۔ یہ تمہید چل رہی ہے ابھی خطبے کی، ٹھیک ہے، اور آج ہو سکتا ہے گفتگو گھنٹے سے بھی شاید طولانی ہو جائے کیونکہ خطبہ وقت مانگتا ہے مولا کا۔ مولا نے اب کیا کیا؟ مولا دربار کا منظر تھا، ذرا تصور کیجئے، دربار کا منظر تھا جامع مسجد کا، یہ ٹھیک ہے، جمعے کا روز تھا، منبر پہ تھا درباری خطیب، اور اس نے ان کے فضائل پڑھے جن کے مقدر میں غلطی سے بھی فضیلت کوئی نہ آئی تھی۔ ان کے فضائل پڑھے جن کے مقدر میں غلطی سے بھی فضیلت کوئی نہ آئی تھی۔ اس نے پڑھے، بالکل لا شک کافی، فضیلت اور ان کا جوڑ ہی نہیں تھا۔ ان کے فضائل پڑھے، سجاد نے یزید کو، اب یہاں پہ یا استعمال ہوگا، یہ یا علی مدد والا یا نہیں ہوگا، یہ یا مخاطب کو پکارنے کے لیے آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اے، عربی کے لفظ ہے نا۔ مولا نے کہا یا یزید، یعنی اے یزید، اذن حتی اسعد ہذہ الاواد، مجھے اجازت دے کہ میں لکڑیوں کے ڈھیر پہ چڑھ جاؤں، اور غالباً کل ہی جملہ آپ کو دیا تھا کہ لکڑیوں کا ڈھیر مولا نے کیوں کہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب مولا اجازت کیوں مانگ رہے تھے؟ محتاج نہیں تھے، سجاد کی ایک انگلی کا اشارہ ہوتا قصر یزید منہدم ہو جاتا، لیکن مولا اجازت کیوں مانگ رہے تھے؟ تو جو ہلاک ہو دلیل سے، جو نجات پائے وہ بھی دلیل سے، امامت کے اختیار کو استعمال نہیں کر رہے تھے، اجازت چاہ رہے تھے۔ منظر یہ بنا، درباریوں نے کہا دے اجازت، ڈر رہا تھا، نہیں دے رہا تھا، انہوں نے کہا دے، کمزور ہے، نحیف ہے، لاغر ہے، کڑیوں میں جکڑا ہے، جانتا تھا جو کڑیوں میں جکڑا ہے اگر اسے اجازت دے دی میری پوری سلطنت کو قید کر کے چلا جائے گا۔ آواز دے، میری پوری سلطنت کو یہ قید کر کے چلا جائے گا۔ اس نے اجازت نہیں دی، درباریوں نے کہا دے، نہیں دے رہا تھا، جانتا تھا زکن زکا کا مصداق ہے، انہوں نے رسول سے ایسے علم لیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا کھلاتا ہے۔ بہرحال اس کو اجازت دینی پڑی، مجبور ہو کے اجازت دی۔ سجاد فتح کا اعلان کرتے منبر کی طرف چلے ہیں، پھر جملہ نہ سمجھا کرو کہ ہارے ہیں، ہاں شام بڑے دردناک مصائب کی منزل بھی ہے، لیکن منزل فضائل میں بھی کبھی ان چیزوں کو سنا کریں۔ سجاد اپنی فتح کا اعلان کرتے ہوئے چلے کہ اب ظلم و ستم، کسی نے پوچھا تھا نا مولا سے جیتا کون، کہا جب اذان ہوگی دیکھ لینا کون جیتا کون ہارا، کہا اب ظلم و ستم ہاتھ بھی ملنے سے ہیں قاصر، صدیوں کف افسوس کے
چھالے نہیں جاتے، جس عزم سے سجاد سوئے دربار چلے ہیں، اس شان سے تو ہارنے والے نہیں جاتے۔ ہارنے والے تو ایسے نہیں جاتے۔ جیت کا اعلان، سلامت رہیے۔ مولا سجاد کرتے ہوئے ممبر پہ جلوہ فگن ہوئے، پہلا جملہ کہا ویلو کا ایھا الخاطب، ارے او بازاری خطیب، ویلو کا ایھا الخاطب، ارے او خطاب کرنے والے، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ ہائے ہائے، سجاد نے کہا تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ سامنے اپنے تھے سارے منکر ولایت علی، اور سجاد بھرے دربار میں اس پہ لعنت ڈال رہے ہیں۔ یہ فتح نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ اگلا جملہ، اشتریتا مرضات المخلوق بسخط الخالق۔ اشتریتا، مرضات آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، علی سو کے اللہ کی مرضیاں خرید کے لے گئے۔ اشتریتا، بیع و شراء استعمال ہوتا ہے نا، تو نے خرید لیا مرضات المخلوق، مخلوق کی مرضیوں کو، کس کے عوض؟ بسخط الخالق، اللہ کو ناراض کر دیا۔ خطیب وہ بھی تھا، خطیب سجاد بھی بنے، دو خطیب ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ وہ جو پہلے تھا وہ کون سا خطیب تھا؟ درباری، اس سے بڑھ کے ایک اور نام ہے، کس کا تھا؟ کس کا تھا؟ یزید کا۔ تو کون سا خطیب ہوا؟ آباد رہیے، وہ ہوا یزیدی خطیب۔ یہ جو سجاد آئے ہیں کس کی ثنا کرنے آئے تھے؟ اپنی، مولا علی کی، حسین کی۔ یہ کون سے خطیب ہوئے؟ حسینی۔ ایک ہو گیا یزیدی خطیب، ایک ہو گیا حسینی خطیب۔ مولا سجاد نے کہا تو نے بندے راضی کیے، اللہ ناراض کیا۔ پتہ چلا جو بندے راضی کرے اور اللہ ناراض کرے وہ یزیدی خطیب ہوتا ہے، جو بندوں کو راضی نہ کرے، اللہ اور 14 کو راضی کرے، وہ حسینی خطیب ہوتا ہے۔ بندے تو راضی نہیں کیے جاتے نا، اللہ راضی کیا جاتا ہے۔ ہاں، اور الحمدللہ آپ بڑا پیارا مجمع ہے، بہت خوبصورتی سے آپ نے جو مطالب دیتا رہا سماعت فرماتے رہے، جو تاریخی حقائق اور جو معاشرے کی اصلاحی باتیں بھی یہ حقیر کرتا رہا آپ نے قبول فرمائیں۔ ہاں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ایک جینون بات کروں، عمومی بات کروں، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی سامعین کو دیکھ کے بات نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ اور 14 کی رضا کو سامنے رکھے۔ یہ حریت مولا سجاد نے سکھائی، یہ حریت حسین علیہ السلام نے سکھائی۔ اب ذرا تصور کیجئے یہاں مولا نے کیا بیان کیا جانتے ہیں؟ جو خطبہ پڑھا کربلا سے ہو کے آئے ہیں، شہادتوں کے بعد آئے ہیں، لیکن حضور والا مولا وہاں ممبر پہ آ کے یہ بیان نہیں کر رہے کہ ہمیں شہید کیا گیا، اگرچہ اس کا تذکرہ بھی ضمناً کیا، لیکن مولا نے ممبر پہ آ کے 90 سے زیادہ علی کی القابات پڑھے ہیں۔ یعنی سجاد علیہ السلام نے ممبر پہ آ کے علی کی حقیقی ولایت سنائی ہے۔ وہ ممبر کے جہاں سے علی کے خلاف زبانیں بکتی رہیں، اس ممبر پہ آ کے سجاد نے علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے۔ یہ یہاں تک تمہید تھی، اب شروع ہو رہے ہیں فضائل علی جو مولا سجاد نے پڑھنا شروع کیے ہیں۔ آمادہ؟ صلوات پڑھیے، میں شروع کرتا ہوں۔ ایسے نہیں، با جماعت صلوات ہوگی تو شروع ہوگی بات۔
علی مولا کے لہجے میں، حسین کے لہجے میں، حسن کی شجاعت کا پیکر بن کے سجاد گرجتا ہوا بولا. سجاد کے لہجے کی گرج بجلی کی چمک بن کے یزیدیوں پہ پڑی، اور سجاد نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الناس. پہلے کا 90 سے زیادہ مولا علی کی صفتیں پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بسبع أن منا النبي المختار محمد ومنا الصديق ومنا التيار ومنا أسد الله وأسد الرسول ومنا سبت هذه الأمة من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي أنا ابن مكة ومنى أنا ابن زمزم والصفا أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى أنا ابن خير من اعتذر وارتدى أنا ابن خير من انتعل واهتفى أنا ابن خير من طاف وسعى أنا ابن خير من حج ولبى أنا ابن من حمل على البراق في الهوى أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى انا ابن من بلغ به جبرائيل الى سدرة المنتهى انا ابن من دنا فتدل فكان قاب قوسين او ادنى انا ابن محمد المصطفى انا ابن علي المرتضى. یا علی یا علی. آپ جی ہیں سلمکم اللہ جمیعا جی. لطف کی بات بتاؤں، ابھی علی شروع ہوا ہے. سجاد نے فرمایا انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین وطعن برمحین وحجر الحجرتین وبايع البیعتین وصلی القبلتین وقاتل ببدر وحنین ولم یکفر باللہ طرفۃ عین. انا ابن صالح المؤمنین ووارث النبیین وکامل الملحدین ویعصوب المسلمین ونور المجاہدین وزین العابدین وتاج البکائین واصبر الصابرین وافضل القائمین من آل یاسین رسول رب العالمین. انا ابن المؤید بجبرائیل المنصور بمیکائیل انا ابن المحامین حرم المسلمین وقاتل الناکسین والکاستین والمارکین والمجاہد آدہ الناصبین وافقر من مشا من قریش اجمعین واول من اجاب واستجاب للہ ولرسولہ من المؤمنین وقاسم المعتدین ومبید المشرکین وسہم من مرام اللہ علی المنافقین واللسان حکمت العابدین والناصر دین اللہ وولی امر اللہ وبستان حکمت اللہ وعیبت علم اللہ. سامع سخی بہی بہلول ذکی ابتہی رضی مرضی مقدام حمام صابر صوام مہذب قوام قاتل الاسلام ومفرق الاحزاب اربتهم انانا واسبتهم جنانا وامزهم عزیمتا واشدهم شکیمتا اسد باسل یطحنهم في الحروب اذا ازدلفت الاسنة وقرنت الائنة طعن الرہا ویذروها فيها ذرو الريح الحشیم لیس الحجاز وقبش العراق مکی مدنی خیفی عقبی بدری احدی شجری مہاجری ختم من العرب سیدها ومن الوغا لیسها وارث المشعرین ابو السبتین الحسن والحسین مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب ذاکا جدی علی ابن ابی. جی آپ سلامت رہیے. آپ کے معیار سماعت کے کیا کہنے آپ جی قبلہ دعائیں. ذاکا جدی شاباش میرے بیٹے حیدر جی ماں باپ کو نصیب ہو میرا چاہ. جی ہیں جی زندہ باد. ذاکا جدی علی ابن ابی طالب. ایھا الناس اے لوگو
اوتینا ستن، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی، وفضلنا بالسبع، اور 7 فضیلتیں دی ہیں۔ عطا عین ممکن ہے سب پہ ہو، فضیلت ممکن ہے کسی اور کو نہ ملے، لیکن عطا بھی جو دوسروں پہ ہوگی وہ ان کی وجہ سے ہوگی۔ پہلی چیز جو اللہ نے ہمیں عطا کی وہ علم دیا۔ علم ہمارے خاندان میں ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ہاں، زمین کی نسبت آسمان کے راستے بہتر جانتے ہوئے اللہ نے ہمیں علم دیا۔ علم کسے کہا جاتا ہے؟ وہی جو مولا حسن کے سامنے ایک شخص آیا تھا اور اس نے آ کے سب و شتم مولا امیر کو کیا۔ مولا نے کہا بھوکا ہے کھانا کھلاؤں، پیاسا ہے پانی پلاؤں، ٹھیک ہے، بھوک لگی ہے تجھے کھانا کھلا دوں۔ یہ علم، سماحت، اللہ نے ہمیں علم دیا، علم دیا، اللہ نے ہمیں سماحت دی۔ کیا مطلب؟ یعنی بزرگی ہمارے خاندان میں ہے۔ یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، سماحت الشیخ کہا جاتا ہے نا، شیخ وہ کاسٹ والا شیخ نہیں، غیر سید عالم کو عربی میں شیخ کہا جاتا ہے۔ کہا اللہ نے ہمیں سماحت دی، والفصاحت، اللہ نے ہمیں فصاحت دی، والشجاعت، اللہ نے ہمیں شجاعت دی۔ دیکھیے سامنے والوں کے سامنے کوئی بات کی جائے اور سامنے والے خاموش رہیں، یہ کس چیز کی دلالت ہوتی ہے؟ کس چیز کی؟ کہ کہنے والا سچ کہہ رہا ہے، اور اگر سچ نہ ہو تو سامنے والے بول پڑتے ہیں، سامنے والے بول پڑتے ہیں۔ مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا نا، ہم سادات کے خادم امتی جو ہوئے، سادات کا احترام کرنے والے، لیکن بالفرض مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا۔ 100 بار نعوذ باللہ میں کہوں میں سید ہوں تو سارا مجمع بولے گا کیا ہو گیا مولانا قبلہ، کیا ہو گیا، کیسی باتیں کر رہے ہیں، سر پہ سفید امامہ ہے، کیوں غلط نسبت دے رہے ہیں؟ بھائی آپ کی مثال نہیں تھی تاکہ آپ ناراض نہ ہو جاتے، اور مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا۔ اور اگر میں کہوں امتی ہوں تو سارا مجمع چپ رہے گا کہ سچی تو کہہ رہے ہیں، سفید امامہ اسی کی دلالت ہے۔ بھرا دربار تھا سامنے سارے منکر ولایت علی، سجاد نے کہا اللہ نے ہمیں علم دیا، چپ بیٹھے رہے، کہا اللہ نے ہمیں علم دیا، سروں پہ پرندے بیٹھ گئے، کہا اللہ نے ہمیں فصاحت دی، چپ بیٹھے رہے، کہا اللہ نے ہمیں شجاعت دی، وہ خاموش بیٹھے رہے۔ اگر ان میں سے بھی کوئی شجاع ہوتا تو کھڑا ہو جاتا، کہتا سجاد میرا دادا بھی شجاع تھا، میرا پردادا بھی شجاع تھا، میرا فلاں بھی شجاع تھا۔ وہ خاموش رہے، جانتے تھے کہ ہم فرار کے ماننے والے ہیں، یہ حیدر کرار کا پوتا۔ مل کے اللہ نے ہمیں علم دیا، اللہ نے ہمیں علم دیا، سماحت دی، فصاحت دی، شجاعت اللہ نے ہمیں دی۔ والمحبت فی قلوب المؤمنین، اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھ دیا ہے۔ جملہ کہوں گا، اپنے عقیدوں پہ، اپنے مقدر پہ ناز اور رشک کیجئے گا کہ اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھ دیا ہے کہ وہ آج 8 محرم الحرام کو تقریباً 5:45 بجے کے قریب 38 جیم بے ڈگورا کے اس بیت الحزن میں بیٹھ کے علی کا ذکر سن کے خوش ہو رہے ہیں۔ اپنے مقدر پہ ناز کیا کرو، اس سے زیادہ بہترین مقدر کس کا ہوگا؟ اللہ نے ہمیں علم دے دیا، حلم دے دیا، سماحت دے دی، فصاحت دے دی، شجاعت دے دی، والمحبت فی قلوب المومنین، مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا، یہ معرفت کے آنسو سلامت رہے۔ آگے مولا نے بتایا فضیلتیں کون سی دی ہیں۔ پہلی فضیلت بِأَنَّا مِنَّ النَّبِيَّ الْمُخْتَارَ محمد، نبی مختار ہم سے ہیں۔ زیادہ کھول نہیں سکوں گا، اس لیے کہ زیادہ کھولا تو عین ممکن ہے باقی 2 تقریروں پہ لگے پابندی۔ ہاں، من النبی المختار، نبی مختار ہم سے ہیں، ومن، مجھے پابندی نہیں لگوانی، 2 پڑھنی ہیں، ومن صدیق، اللہ کا بنایا ہوا صدیق میرے خاندان سے ہے۔
کے آخری علی ولی اللہ پڑھنے والے تک. وَمِنَّ الطَّيَّارِ جعفر طیار ہم سے ہیں. وَمِنَّا اسد اللہ اللہ کا شیر ہمارے خاندان سے ہے. وَمِنَّا اسد الرسول اس کے رسول کا شیر میرے خاندان سے ہے. وَمِنَّا سِبْتَيْ هَذِهِ الْأُمَّةِ جوانان جنت کے سردار میرے خاندان سے ہیں. مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے، مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. اور اگر بنتا ہے نا اور کروانا چاہتے ہو تو بڑے شوق سے کروا لو. اگر حسین اور یزید کا کمپیریزن کروانا ہے تو بڑے شوق سے کروا لو، لیکن بتانا پڑے گا حسین کا نانا کون تھا، یزید کا نانا کون تھا، حسین کی ماں کون تھی، یزید کی ماں کون تھی، حسین کس خاندان سے تھا، یزید کا شجرہ کہاں تھا. اور دیکھو نا کیوں ہمارے سینے پہ گولیاں مارتے ہو، تھوڑی آواز دینا. ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان حسین پڑھتے ہیں، بابا کا بھی کردار بتاتے ہیں، ماں کا بھی کردار بتاتے ہیں، اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں. کبھی بارگاہوں میں پڑھتے ہیں، کبھی مسجدوں میں پڑھتے ہیں، کبھی روڈز پہ آ کے پڑھتے ہیں. آنے والی ہے 10 محرم، جسے کھٹکتا ہے حسین کھٹکتا رہے. جلوس تو نکلیں گے، ہم حسین کے نام کا اجتماع بھی کریں گے، مجلس عزا بھی کریں گے. اور تجھے بڑا شوق ہے حسین کے مقابلے میں یزید کو منوانے کا، تو جھگڑا ختم کرنا. ہم چوکوں میں آ کے حسین کا ذکر کرتے ہیں، پورا جملہ پھر جو مرضی کرتے رہنا، حسین کا ذکر کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ سپیکر لگا لگا کے کرتے ہیں. جا تجھے بھی قیامت تک کی مہلت ہے، تاب صبح قیامت تو بھی ایک جلسہ یزید کے نام کا رکھ لینا، جس کو جی چاہے بلا لینا، حسین کے اس نوکر کو بھی بلا لینا. اور شرط اتنی ہے، تو یزید کی ماں کا کردار پڑھنا، میں شبیر کی ماں کا. زندہ آباد، آباد رہی. آباد رہیے. ہاں تو چلیے محسن نقوی سنا دو اس محبت کو دیکھتے ہوئے. کہاں ٹکرائے گا حسن سے کہاں کوئی بے نسب، آئے ہائے ٹکرائے گا حسن سے کہاں کوئی بے نسب. یہ وجہ ذوالجلال وہ ابلیس کا غضب، حیدر کہاں کہاں کوئی فرزند بنت شب. زہرا سے کیا ملے کوئی حمالت الحطب، بیعت کی باسی سر محفل فضول ہے، وہ پے کرے خطا تو یہ ابن رسول ہے. آباد رہی. یہ آپ مل کے حیدری، وہ پے کرے خطا تو یہ ابن رسول ہے. ہاں 7 فضیلتیں اللہ نے ہمیں دی. من عرفنی فقد عرفنی، ترجمہ آگے بڑھاتا چلا جاؤں. جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے. وَمَن لَمْ يَعْرِفْنِي، اور جو مجھے نہیں جانتا، أَنبَأْتُهُ بِحَسَبِي وَالنَّسَبِ، میں اسے اپنا حسب نسب دونوں بتاتا ہوں. میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. انا ابن مکہ ومنہ، اگر قواعد کا خیال رکھا جائے، قواعد کی رعایت کر کے پڑھا جائے تو قبلہ موجود ہے. انا ابن مکہ ومنہ پڑھا جائے گا، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے قواعد کے بغیر پڑھتا ہوں. انا ابن مکہ ومنہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے انا ابن مکہ، انا ابن منہ، میں مکہ کا بیٹا. انا میں کو کہتے ہیں نا، میں مکہ کا بیٹا، میں منہ کا بیٹا، میں زمزم کا بیٹا، میں صفا کا بیٹا، میں مروہ کا بیٹا. مکہ و منہ پہاڑیاں، پہاڑیوں کے بیٹے کہاں سے ہو جاتے ہیں بھائی؟ لیکن سجاد فرما رہے ہیں تو یقیناً ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ کیسے؟ یہ بڑا تشریح طلب ہے، یہ بڑا دقت طلب ہے. کیسے مکہ کا بیٹا، کیسے منہ کا بیٹا؟ ڈگورے والو کہہ رہا ہوں جملہ، عقیدوں کے دامن میں باندھ کے لے کے جانا، روک کے کہوں گا، ساتھ نہیں چھوڑنا.
بعد میں بھی اگر اس پہ بات کرنا چاہو تو بعد میں ڈرائنگ روم میں بھی نوکر حاضر ہے بیٹھ کے مباحثہ کرنے کے لیے، آئندہ بھی پوچھنا چاہو تو بھی کرنے کے لیے۔ دیکھیں ایک سطر ہے میں مکہ کا بیٹا، ایک ہے یا نہیں ہے؟ 8 دن ہو گئے آپ کے ساتھ آتے ہوئے، مزاج مل گیا، ٹھیک ہے نا؟ ایک سطر ہے، اس میں آپ کی توہین نہیں ہوگی، میں دست ادب جوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ سوائے مولانا کے باقی لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کسی کو معلوم ہے کہ مطلب کیا ہے؟ دست ادب جوڑے ہوئے ہو، توہین نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ عیب نہیں ہے جو آپ نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں نہ بتا پاؤں تو عیب ہے کہ میرا جو کام صبح و شام یہ ہے، میں کیوں نہیں بتا پا رہا؟ میں نہ بتا پاؤں تو عیب ہے۔ آپ کی خاص فیلڈ ہوگی، مثلا جانور مال مویشی، کل بھی ذکر کیا گیا تھا، کوئی بیماری ان میں آئی ہوئی ہے، دعا ہے خدا اس کو دور فرمائے۔ آپ کا روزگار ان سے وابستہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی کوئی خاص اس کا دیکھ بھال کا طریقہ بھی ہوتا ہے، خاص چیزیں بھی ہوتی ہیں، مجھے نہیں پتہ ہوں گی، جس نے رکھے ہوئے ہیں اسے پتہ ہوں گی، مجھے نہیں پتہ، کوئی عیب نہیں ہے، میری فیلڈ جو نہیں ہے۔ ڈاکٹر کا کام آپریٹ کرنا ہے، میڈیکل اسپیشلسٹ کا کام یہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ اس کی فیلڈ سے متعلق اسے پتہ ہوگا، دوسری سے متعلق نہیں پتہ ہوگا۔ ایک سطر ہے معصوم کے کلام کی، اور آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، محتاج ہیں مجھ جیسے چھوٹے سے طالب علم کا، مجھ جیسے چھوٹے سے طالب علم کے محتاج ہے۔ محتاج یعنی اس سے پوچھیں گے نا، ٹھیک ہے؟ بات پہنچ رہی ہے نا؟ کیوں؟ معصوم کا کلام گہرائی مانگتا ہے، کئی سال حوزہ علمیہ میں لگانے کے بعد تب بندہ معصوم کے کلام کو سمجھا پاتا ہے۔ عزت علی کی قسم، کوئی مفاد نہیں، نہ کبھی کسی سے بھاؤ تاؤ کیا، نہ کبھی کسی سے کوئی اور لین دین کیا، کسی سے مفاد ہی نہیں، دست ادب جوڑ کے لباس روحانی کے ساتھ قوم کو پیغام اپنا منصبی فریضہ سمجھ کے دے رہا ہوں۔ اگر کوئی ساتھ اس پہ چھوڑ دے تو بے شک چھوڑ دے، امام زمان راضی ہوں گے، اور جانتے ہیں میمنہ میسرہ کرنا مجھے بہت اچھے سے آل محمد نے عطا کیا، لیکن میں تمہیں پیغام دے کے جا رہا ہوں، اور اگر محشر میں بھی ملو گے تو میں مولا کے سامنے کہہ دوں گا میں نے ان ماتمیوں کو پیغام دیا تھا، اور آپ یقیناً لے کے جائیں گے۔ ایک سطر معصوم کے کلام کی تیری میری سمجھ میں نہیں آتی جب تک کسی عالم دین سے یا میرے جیسے طالب علم سے پوچھ نہ لیں۔ عزت علی کی قسم، فقہ کی کتابوں میں روایتیں بھری پڑی ہیں، حدیث کی کتابوں میں روایتیں بھری پڑی ہیں، قرآن ایک سمندر ہے، تفسیر ایک سمندر ہے، علم حدیث ایک سمندر ہے۔ اتنی مشکلات سے جو 50-60 سال زندگی کے لگا کے میں ایک سطر آپ کو سمجھاؤں تو وقت لگتا ہے نا، جو زندگی کے 50-60 سال لگا کے قرآن، حدیث، فقہ، اصول، علم رجال، بڑی بڑی کتابوں سے ایک مسئلہ نکال کے تیرے سامنے پیش کر دے، اسے وقت کا مجتہد کہا جاتا ہے۔ وہ اتنی محنت لگتی ہے نا۔ میں پہلے دن کا ہی گیا تھا، میں اتحاد بین المسلمین کا داعی ہوں۔ قوم تقسیم نہیں ہونی چاہیے، سارے ولا والے ہیں، لیکن اگر کوئی تقسیم کی بات اگر کوئی امامے میں کرے وہ بھی غلط ہے، تقسیم کی بات اگر کوئی امامے کے بغیر کرے وہ بھی غلط ہے۔ قوم کو ایک ہونا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں ہمیں بھی پتہ ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، ان کو بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن ان کی بنیاد پر کسی کی مخالفت نہیں کی جا سکتی۔ سید کا احترام پہلے ہے، رسول کے امتی پہ ضروری ہے سید کا احترام کرے، تو جو کالا امامہ سر پہ سجائے ہوئے ہو وہ سید نہیں ہوتا۔ عزت علی کی قسم، اگر کسی نے، اور قطعاً یہ جو تقلید کو کہا گیا کہ یہ بیعت ہے، نہیں، بیعت صرف وقت کے امام کی ہوتی ہے۔ عزت علی کی قسم،
اگر یہ کہا گیا کہ یہ ولایت نئی ولایت لے، عزت علی کی قسم ولایت 12 تک ہے. اور اگر جھوٹ بولا گیا جو یہ کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت کا علی ہوتا ہے، نہیں، جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، وقت کا علی تو کجا علی کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہے. وقت کا علی فقط اور فقط ایک ہے، 11واں لال حسن عسکری کا چاند، حجت دورہ میرا تیرا آخری امام. صلی اللہ. عزت علی کی قسم اگر کہو نا تو دل روتا ہے. دھوکہ کیا گیا میری قوم کے ساتھ اس معاملے میں، یہ کہہ کے کہ فلاں دشمن ولایت علی ہے، فلاں دشمن ولایت علی ہے. IS آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ کدھر تک پہنچ گئی تھی؟ بی بی کے حرم میں. آپ جو سیریا جا چکے ہیں نا، جو بی بی کے حرم سے باہر دکانیں وہاں تک پہنچ گئے تھے. سامرہ کے گنبد کو نقصان پہنچا چکے تھے. پاکستانی گئے تھے بچانے؟ پنجابی گئے تھے؟ نہیں. کون؟ وہ وہیں بیٹھے ہوئے جس کے ایک فتوے نے سیریا سے IS کو بھگایا، عراق سے IS کو بھگایا. اسے بطول کا بیٹا سید دورہ سید علی حسینی سستانی دامت برکاتہ کہتے ہیں. کیا عزت علی کی قسم، دھوکہ کیا اس بندے نے جس نے یہ کہا. ہاں لیکن اگر جس نے قریب کیا اس پہ قربان. اور ڈگورے والوں بس یہی پیغام رکھنا، قسمت یا نصیب زندگی کے میلے ہوتے ہیں. ہاں کون جیے کون نہ رہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں تھا، یہ قوم کا احساس تھا. ساتھ ہے میرے؟ آپ کی صلوات بتائے گی کتنا میرے ساتھ ہیں. زندہ باد. آباد رہو بھائی، آباد رہو. میری طرف سے داد ہے، اسحاق گوئی کے لیے میری طرف سے داد ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑے آگے خطبے کے ترجمے کی طرف. مولا کہہ رہے تھے میں مکہ کا بیٹا، بات تو وہی رہ گئی، میں مکہ کا بیٹا، میں منہ کا بیٹا. سبجیکٹ قبلہ کا تھا، سمجھانا مجھے پڑ گیا. ٹھیک ہے قبلہ، میں نے آپ کی مشکل تھوڑی آسان کر دی. میں مکہ کا بیٹا، میں منہ کا بیٹا، میں زمزم کا بیٹا، میں صفا کا بیٹا، میں مروہ کا بیٹا. کیسے کیسے کیسے؟ ایک شخص کی شادی ہو جائے، 2 مہینے گزرے ہوں شادی کو، باپ کہیں گے؟ 2 مہینے گزرے ہوں صرف، باپ کہیں گے؟ کیوں؟ اسپیسیفک ٹائم پیریڈ گزرے گا، پھر انشاءاللہ باپ بن جائے گا. 6 سال گزر گئے ہوں، اولاد نہ ہو، باپ کہیں گے؟ پتہ چلا باپ کا وجود بیٹے کی وجہ سے ہوتا ہے یا اولاد کی وجہ سے. اولاد نہ ہو باپ نہیں بنتا، اولاد ہوگی تو باپ کہلائے گا. مولا نے فرمایا میں مکہ کا بیٹا، میں منہ کا بیٹا، میں زمزم کا بیٹا، میں صفا کا بیٹا، میں مروہ کا بیٹا. یعنی آخری علی ولی اللہ پڑھنے والے ہمیں مکہ اور منہ سے وہی نسبت ہے جو باپ اور بیٹے کے درمیان ہوتی ہے، اور باپ کا وجود بیٹے کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی ہم 14 کی وجہ سے مکہ ہے، منہ ہے. ہم نہ رہے، نہ مکہ رہے، نہ کعبہ. یا علی، ہم نہ ہوں نہ ملا کا دین رہے، نہ ملا کی اذان رہے، نہ اقامت رہے، نہ محمد الرسول اللہ رہے، نہ مکہ رہے، نہ قبلہ رہے، نہ کعبہ رہے. یہ ان کی وجہ سے، انہی کے دم سے سلسلے قائم ہیں. میں مکہ کا بیٹا مطلب یہی ہے، میں زمزم کا بیٹا، اب تو آپ بھی ماہر ہو گئے ہوں گے یقیناً، مطلب یہی ہے. میں صفا کا بیٹا مطلب یہی ہے. میں مروہ کا بیٹا مطلب یہی ہے. انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بالسیفین، میں اس علی کا بیٹا جس نے رسول کے ہم رکاب 2 تلواروں سے جنگ کی تھی. ایک علی کی پرسنل، ایک وہ جس کا سپاہی تھا. اور ڈگورے والوں انصاف کرنا، فوجی کا اسلحہ چھاؤنی والوں کے ذمہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ چھاؤنی والوں کے ذمہ ہوتا ہے. علی کس کا سپاہی تھا؟ اللہ کا. ذوالفقار بھی اس نے،
آسمان سے بھیجی، اللہ درجات بلند فرمائے مبلغ اعظم قبلہ مولوی اسماعیل صاحب کے، ہاں اللہ قبر کو منور فرمائے۔ قبلہ کا جملہ پیش کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جب کوئی مولوی بھڑک اٹھا نا ان سے، اور اس نے کہا تم شیعوں کی سمجھ نہیں آتی، تم کہتے ہو ذوالفقار آسمان سے اتری ہے، اللہ نے آسمان پہ کون سی بھٹیاں لگا رکھی ہیں؟ قبلہ حاضر جواب تھے، کہا مولوی جی بتاؤ آسمان سے من و سلوہ اترا تھا، حلوے سے تو پیار ہے نا؟ اس نے فوراً کہا جی جی قبلہ اترا تھا۔ کہا جس آسمان پہ دیگیں پک سکتی ہے چاند کلو کا لوہا گرم نہیں ہوتا۔ علی حق ذوالفقار علی کی آسمان سے آئی تھی، تمہارے لیے تو مرو تنکا نہیں اترا تھا، ہاں مر جاؤ ڈوب کے، تنکا نہیں اترا تھا، اس کے لیے اللہ ذوالفقار بھیجتا رہا۔ اس علی کے مقابلے انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین، جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی تھی، وطعن برمحین نے 2 نیزوں سے جنگ کی، میں اس علی کا بیٹا جس نے ہجرتین 2 ہجرتیں کی، صلی القبلتین کی طرف نماز پڑھی رخ کر کے، لم یکفر باللہ طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی کفر اختیار نہیں کیا۔ جو جملہ آپ سوچ رہے ہیں شاید نہ دوں، اس سے بڑھ کے جملہ دوں گا۔ طرفۃ عین، پلک جھپکنا، اس سے چھوٹی سات اگر کوئی ہوتی تو مولا وہ ذکر کرتے، مولا نے ذکر نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اور ادھر ایک نبی کا دربار تھا، تخت بلقیس کو لانا تھا، سلیمان بن داؤد نبی کا دربار تخت بلقیس کو لانا تھا، واقعہ قرآن نے کوٹ کیا، جلدی سے پیش کروں، اصل جملہ کی طرف آؤ، اور کہا کون ہے جو لے کے آئے گا؟ افریت نے کیا کہا؟ میں لے کے آؤں گا، آپ اپنے مقام سے نہیں اٹھیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں اور جلدی چاہیے۔ آصف بن برخیہ نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، ابھی پلک جھپکی نہیں تھی اور تخت بلقیس آ گیا تھا۔ پوچھو مولویوں سے کہ آصف بن برخیہ کے پاس کیا تھا، تو جواب آئے گا آصف بن برخیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا۔ مولوی ضد کا علاج میرے پاس ہے نہیں، جس کے پاس ایک اسم اعظم ہو اس کے اختیار میں شک نہیں ہوتا، جس علی کے پاس 70 سے زیادہ اسم اعظم ہو اس کے اختیار میں شک کیوں کرتا ہے؟ آباد رہیے۔ آصف بن برخیہ تخت بلقیس کو لے آیا، لم یکفر باللہ طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی کفر اختیار نہیں کیا۔ یہی تو روایت نے کہا نا، پیغمبر فرمایا تھا الہی لا تکلنی نفسی الا طرفۃ عین ابدا، بار الہ مجھے ایک لحظہ بھی میرے حال پہ نہ چھوڑنا۔ کیا مطلب؟ جسے حال پہ چھوڑ دیا جائے اس کا رہتا کچھ نہیں ہے، اب وہ چاہے خدا حال پہ چھوڑے، رسول چھوڑے یا علی چھوڑے، تو ہر لحظہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ہمارے حال پہ کبھی نہ چھوڑے۔ میں اس علی کا بیٹا ہوں، لم یکفر باللہ طرفۃ عین، جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کفر اختیار نہیں کیا، بس مقابلہ اصلاً بنتا ہی نہیں ہے۔ یہی کہا تھا کہ جملہ کچھ اور دوں گا۔ میں اس علی کا بیٹا ہوں جو مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے، خیفی بھی ہے، عقبی بھی ہے، بدر والا بھی ہے، احد والا بھی ہے، قاتل ناقصین ہے، قاستین ہے، مارکین ہے، جمل میں وہ لڑا، صفین میں وہ لڑا، نہروان میں وہ لڑا، خیبر کا صحرا اس کے سر، بدر اس کے سر، خندق کا فاتح وہ قرار پایا، ہاں خندق کا فاتح وہ قرار پایا، جدھر جدھر دیکھو علی ہی نظر آیا۔ سہم من مرام اللہ علی المنافقین، جو اللہ کے تیروں میں سے، میں لفظ بدل دیتا ہوں، سہم من مرام اللہ علی المنافقین، تیر اندازی سے آپ واقف ہیں نا، کرتے بھی ہوں گے یقیناً، تیر کمان اور وہ ہولڈر جس کے اندر وہ ظرف جس کے اندر تیر رکھا جاتا ہے، اگر تیر با ہدف ہو جائے کیا کرتا ہے؟ اپنے شکار کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ فرمایا سہم من مرام اللہ علی المنافقین، میں اس علی کا بیٹا ہوں جو اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو سیدھا جا کے منافقوں کے کلیجوں پہ لگتا ہے۔ مل کے
علی کا بیٹا ہوں۔ اب ختم کروں باس کا، مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے، خیفی بھی ہے، عقبی بھی ہے، بدری بھی ہے، جدھر جدھر دیکھو گے علی نظر آئے گا۔ اسی لیے تو لکھا نا عمر ہو کے مصرے کے محراب میں علی ہیں تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ دوش پیغمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ ختم ہو گئی بات۔ ہاں تو اب عزاداران سید الشہداء، ادھر سجاد کا خطبہ مکمل ہوا، ادھر یزید نے کہا 2 اذان، مولا کے خطبے کو دبانے کے لیے اس نے اذان دی۔ اب یہاں سے کوئی یہ تبادر نہ سمجھے کہ وہ علی پڑھا جا رہا تھا لہٰذا ولایت کو دبانے کے لیے اذان دی، یہ تو طے ہے وہ اذان ولایت کو دبانے کے لیے تھی، وہ اور تھی، ٹھیک ہے، لیکن آج کی اذان ہم ولایت کو دبانے والی نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ آج وہ دیکھیے وہاں علی پڑھا جا رہا تھا، آج اگر جلوس میں نماز باجماعت ہوتی ہے، حسین کا ماتم ہوتا ہے، نماز باجماعت بھی ہوتی ہے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ولایت روکنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ نہیں، جلوس میں نماز پڑھ کے بتاتے ہیں کہ جس نے نماز بچا کے دی اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ تمہارے یزید کے ہاتھ ہوتا تو یہ بھی فنا کر دیتا، تو اب اس نے اذان دلوائی، کیوں دلوائی؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم یزید کو کیا سمجھتے ہیں؟ بس آخری 4 مصرے برادر ذیویکار بلال کاظمی کے لکھے ہوئے اور منزل مصائب کی جانب بڑھ جاؤں گا۔ فضیلت وہ نہیں ہوتی جو اپنے بیان کریں، الفضل ما شاہدت بہ العدا، یزید تھا کیا، اس کا تعلق کیا تھا؟ فرمایا باب عظمت میں تیرے، اس نے دلوائیں اذانیں، اس نے دلوائیں اذانیں، کہا باب عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن، تیرا دشمن بھی تیرے حق میں بیاں دیتا ہے، اور بخلاہٹ تیرے خطبوں کے عوض تھی سجاد، ورنہ کافر بھی کبھی حکم عزا دیتا ہے۔ مل کے بولو علی حق، آواز رہی ہے۔ ولایت بچائی سجاد نے، کربلا جنگ تھی علی کی ولایت کی، اس لیے کہ اگر علی کو علی کا حق دیتے تو کربلا تو بپا ہی نہ ہوتی نا۔ 6 ماہ کا کربلا کا شہید حسین نے عزاداروں کئی مقام پہ کربلا میں کہا تھا حل من ناصر ینصرنا۔ کتنے اولاد والے بیٹھے ہو ہاتھ کھڑا کر، کتنے چھوٹی اولادوں والے ہو، اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا کرے۔ میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں ہاتھ اٹھانے میں۔ اولاد والے کے لیے پنجابی ذاکرین کا ایک بند ہے نا کہ جس میں وہ فرماتے ہیں زبان حال حسین کی کہ سید آدھا میں مرکز ہاں وچ دنیا دے اولاد دیاں درداں دا۔ بالکل درست ہے، اس لیے کہ حسین والا سمجھ سکتا ہے، اولاد والا، حسین والا اولاد رکھتا ہو، اولاد والا سمجھ سکتا ہے حسین کے اولاد کے دکھ کیا تھے۔ اولاد والوں کے لیے یہ شہادتیں پڑھنا، اولاد والوں کے لیے یہ شہادتیں سننا، اس سے بڑی قیامت نہیں ہوتی۔ میرے مولا نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کرے؟ کئی مقام پہ کہا، اب جب ایک مقام پہ کہا خیام میں کوہرام بپا ہوا، اصغر نے گہوارے میں تڑپنا شروع کیا۔
حسین آئے ہیں بیویوں کو خاموش کروایا، علی اصغر خاموش نہیں ہو رہے تھے، گویا اپنی زبان سے کہہ رہے تھے بابا مجھے میدان لے جا، اصغر اکبر بن کے لڑنے کے لیے تیار، اجرکم اللہ، اصغر اکبر بن کے لڑنے کے لیے تیار۔ حسین نے علی اصغر کو لیا، فوج اشقیاء کے سامنے آئے، روایت کے جملے ہیں درد بھرے، کہا حل انا المذنب ام ھذا الرضی، ڈگورے والو حسین کا قصور تو کوئی نہیں تھا نا، لیکن فرمایا حل انا المذنب ام ھذا الرضی، ارے او فوج اشقیاء اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا قصور ہے معاذ اللہ تو میرا قصور ہے، میرا اصغر تو بے گناہ ہے نا۔ اجرکم اللہ، حوصلے کے ساتھ اطمینان کے ساتھ، منزل تو لانی ہے، تیرا حوصلہ ہی مجھے پڑھوائے گا، ہاں سانس لے لے کے سنتا، میں بھی سانس لے لے کے پڑھتا آؤں گا۔ کہا اصغر کو پانی پلاؤ، جملہ کہوں حسین انگلی کا اشارہ کرتے فرات قدموں میں، پھر سوچو اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا تاکہ تجھ تک دین پہنچ جائے۔ ہاں زدارو فوج اشقیاء سے کہا کیا یہ امامہ رسول کا نہیں، کیا یہ ابا محمد کی نہیں، کیا میری ماں بطول نہیں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مصائب کے عاشق لوگ ہیں آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ زدارو فوج اشقیاء میں انقلاب بپا ہوا، کئی جرنیل منہ پھیر کے رونے لگے۔ عمر سعد لعین نے حرملہ سے کہا حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر، اس لعین نے وہ تیر اٹھایا جو عربوں نے قسم کھا رکھی تھی کہ انسانوں پہ نہیں چلانا، حیوانوں کو یہ بے غیرت مارتے تھے۔ اس کے 3 پھل تھے عزادارو، جس کی 3 بڑی بڑی نوکیں تھی، میں جملہ کہوں ایک پھل بھی اصغر کی گردن سے بڑے تھے، ایک پھل بھی اصغر کی گردن سے بڑا تھا۔ ادھر 3 پھل والا تیر اس نے کھینچا۔ اور چھوٹی اولاد والو، گھر کے اندر ماں ہو، باپ ہو، بہن بھائی بھی ہوں، اللہ نہ کرے گھر سے باہر بچے پہ کوئی مشکل بنی ہو، ماں کا کلیجہ بیٹھے جاتا ہے، وہ کہتی ہے اللہ خیر کرے میرا بیٹا کسی مشکل میں ہوگا، اسے کس نے بتایا، یہ قدرت کا نظام ہے، اللہ جانے رباب کی حالت کیا ہوگی۔ عزادارو یہ بغیرت تیر کھینچ رہا تھا، پس اس ظالم نے تیر کھینچا، ادھر تیر چلا، ادھر روایت نے کہا فضو بے حتف لو من العزن الی العزن، علی اصغر ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ اور بعض روایتوں میں ملتا ہے تیر میرے مولا کی گردن پہ لگنے کے بعد مولا حسین کے بازو پہ لگا، اور اگر بازو حسین نہ ہوتا پھر کربلا میں جدھر جدھر تیر جاتا ادھر ادھر رباب کی کمائی ماتم۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ادھر ادھر رباب کی کمائی جاتی، کر لے حوصلہ، لے لے سانس، اللہ تیرا گریہ قبول فرمائے۔ عزادارو چھوٹی اولاد والو، مائیں بچوں کے گلوں پہ رومال باندھتی ہے نا، اگر سختی سے بن جائے تیری ہائے فیصلہ کرے گی، گلے پہ نشان پڑ جاتا ہے، نازک بدن ہوتی ہے، اور جس بچے کے گلے پہ رومال سے نشان پڑتا ہو، اصغر بھی تو ویسا بچہ تھا، لیکن 3 پھل والا تیر لگا، مجھے نہیں پتا کون سی رگ کدھر سے کٹی، مجھے نہیں پتا گوشت کا کون سا ٹکڑا لٹک کے حسین کے ہاتھوں پہ آیا، مجھے تو اتنا پتا ہے، بی بی مدد کیجئے گا نا، مجھے اتنا پتا ہے اصغر حسین کے ہاتھوں پہ منقلب۔ اجرکم اللہ، بی بی آپ پہ راضی ہو۔ عزادارو کوئی باپ ایسا دیکھا جس کا چھوٹا سا بیٹا مر جائے اور وہ اس کو دفن کر رہا ہو، دیکھا ہے کبھی؟ میں نے زندگی میں ایک مرتبہ ایک باپ ایسا دیکھا جو سید عالم دین میرے دوست ہے، اللہ اسے صاحب اولاد کرے، اس کا 1 دن کا بیٹا مر گیا،
میں جب گیا نا اس کی تدفین پہ، میرے سامنے اس سید نے بچے کو اٹھایا نہیں، میں بس اسے دیکھتا رہا، وہ یوں کر کے کھڑا رہا، قبر میں اتارتے رہے، دیکھتا رہا، تھوڑے سے ہاتھ لگائے پھر ہٹ گیا، بس ایسے کر کے دیکھتا رہا۔ میں سوچتا رہا یہ کیسے حوصلے سے اسے دیکھ رہا ہے، اللہ جانے حسین نے کیسے دیکھا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ چھوٹے بیٹے کے لاشے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ عزادارو، تمہارے علاقے میں کسی کا بچہ مر جائے، علاقے والے کیا کہیں گے؟ تو چھوڑ، ہم لاشا اٹھاتے ہیں۔ حسین نے حر کے بیٹے کے لاشے پہ حر کو جانے نہیں دیا تھا، اور وہ تو کڑیل جوان تھا، یہ تو 6 ماہ کا تھا، حق بنتا تھا لاشا حسین سے لیتے۔ ارے لاشا لینا تو دور کی بات، دیکھنا میری طرف، حسین بن نمیر لعین نے ایک اور ظلم کیا۔ اس لعین نے ایک تیر کمان میں رکھا، کرو ڈگورے والوں سوال، وہ تیر کہاں لگا؟ تیر سیدھا حسین کے لبوں پہ، یا زہرا، تیر سیدھا حسین کے لبوں پہ لگا۔ عزادارو، حسین شکوہ کر رہے ہیں، 6 مرتبہ حسین آگے بڑھے ہیں، 6 مرتبہ پیچھے ہٹے ہیں، 7ویں بار خیمے میں داخل ہوئے۔ عزادارو، بڑھتے کیوں تھے؟ اصغر کی ماں کو دکھاؤں، ہٹتے کیوں تھے؟ ماں دیکھ کے مر نہ جائے۔ 7ویں بار حسین نے پڑھا، رزم بے قضائہی و تسلیما لامری، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے اللہ راضی رہنا، حسین اصغر ذبح کرا چکا۔ اچھا، اگر جگہ نہ چھوڑو تو زیارت یہی منگواؤ تمہارے سامنے، اگر جگہ نہ چھوڑو لے آؤ زیارت کو، لے آؤ، یہی ماتمیوں بیٹھنا، زیارت کو دیکھ کے اگلے جملے سننا، لے آؤ جلدی سے لانا، کہو نا ہائے علی اصغر، ہائے پیاس۔ جن ماؤں کی جھولیاں بے اولاد ہیں، مانگو اولاد، جن کی اولاد ہے ایک مرتبہ کہو رباب تیرا اپنا مقدر، کرتا تیاری ماؤں بہنوں کے حصے کا جملہ۔ 7ویں مرتبہ حسین خیمے میں آئے ہیں، رباب کے ہاتھوں پہ علی اصغر کو دیا ہے، رباب نے 2 بین کیے۔ عزادارو، پہلا بین کیا اور رباب نے قرآن کی آیت پڑھی، کہا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اصغر ماں قربان۔ اور قرآن کہتا ہے مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائے، اور تو نے تو 6 ماہ بھی دودھ نہ پیا۔ اور دوسرا بیان کیا، اب مثلوں کا یدہر، اور تیرے جیسے بچے کو ایسے نہر کیا جاتا ہے اور جیسے اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے۔ ہائے علی اصغر، ہائے علی اصغر، کرتا تیاری، ہائے ارادہ، دست ادب جوڑ کے، ہائے ارادہ، اگلے سال کس کا مقدر، کون جیے کون مر جائے۔ عزادارو، اصغر وہ واحد شہید ہے جسے 1 نہیں 2 نہیں 3 بار شہید کیا گیا۔ عزادارو، حسین نے اصغر کو دفن کیا، جب سر گن رہے تھے ایک ظالم کہتا ہے سر کم ہے، اس نے کہا میں نے دیکھا ہے، حسین کچھ دفن کر رہا تھا۔ اب ظالموں نے زمین میں نیزے مارنا شروع کیے، ایک نیزے پہ حسین کا علی اصغر بولا۔ آخری جملہ، اصغر کو پہلی بار تب شہید کیا گیا جب تیر لگا، دوسری بار تب شہید کیا گیا جب نیزے پہ اٹھایا، اور تیسری بار جب تلوار لے کے اصغر کے گلے پہ ماتم علی اصغر۔